القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أربعة أي المذكور فيما قبل، وهو التقسيمات أربعة تقسيمات، وتحت كل تقسيم منها أقسام عديدة كما سيأتي. وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع، أو عن اللفظ، فإما بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث، أو بحسب دلالته، فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني، وإلا فهو الأول. کہنے کہ وذالک اربعۃ، اور وہ چار ہیں، ای المذکور فیما قبل، یعنی ما قبل کے اندر جو تقسیمات کا ذکر آیا ہے وہ چار تقسیمات ہیں۔ وتحت كل تقسیم منها اقسام عدیدۃ کما سیاتی، اور ان میں سے ہر ایک تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں جیسا کہ آئندہ آئے گا۔ وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع، أو عن اللفظ، فإما بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث، أو بحسب دلالته، فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني، وإلا فهو الأول۔ کہ دلیل اثر یہ ہے کہ کتاب میں بحث یا تو معنی سے ہوگی، اگر معنی سے بحث ہوتی ہے تو چوتھی تقسیم ہے، یا لفظ سے۔ پھر اگر لفظ سے بحث ہو تو لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی، اگر ایسا ہے تو تقسیم ثالث ہے، یا اس کی دلالت کے لحاظ سے۔ پھر اگر اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار ہوگا تو دوسری تقسیم ہے، ورنہ تو وہ پہلی تقسیم ہے۔ وذالک اربعۃ، یہ متن کی عبارت ہے المنار کی، اور اس کے بعد شارح نے اضافہ کیا ہے ای المذکور فیما قبل، اور یہ شارح نے عبارت کا اضافہ کیا ہے یہ دفع دخل مقدر کے لیے ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ذالک مشار الیہ لفظ الاقسام ہے، اور اقسام جمع ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اور واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلکا کا لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، ذالک کا لفظ نہیں آتا ہے۔ تو ماتن کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں وَتِلْكَ أَرْبَعَةٌ، تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ ذالک کا مشار الیہ لفظ المذکور فیما قبل ہے، اور یہ مفرد مذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفرد مذکر کے لیے ذالک کا لفظ آتا ہے اشارہ کرنے کے لیے۔ بہرکیف شارح نے فرمایا کہ سابق میں جن تقسیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ کل 4 تقسیمات ہیں، اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں، اور چاروں تقسیمات کے درمیان دلیل حاصل یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بحث یا تو صرف معنی سے ہوگی یا صرف لفظ سے۔ اگر اول ہے تو تقسیم رابع ہے، اور اگر ثانی ہے تو لفظی بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی یا اس کی دلالت علی المعنی کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر اول ہے تو تقسیم ثالث ہے، اور اگر ثانی ہے تو وہ بھی دو حل سے خالی نہیں، یا تو اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار ہوگا یا ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے تو یہ تقسیم ثانی ہے، اور اگر ثانی ہے تو یہ تقسیم اول ہے۔ اب آگے چل کے شارح ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ کہنے کہ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ، والطرق هي الانواع والاصناف، والصیغۃ هي الہیئۃ، واللغة وإن كان يشمل المادة والهيئة كليهما، لكن أريد بهما هاهنا المادة للمقابلة، فهما من حيث المجموع كناية عن الوضع، فكأنه قال الأول في أنواع النظم من حيث الوضع، أي من حيث أنه وزع لمعنى واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله وظهوره،
وإنما قدم الصيغة على اللغة لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأغلب، وهي أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول، لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان الأول فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام، وإن كان الثاني فإما أن يترجح أحد معانيه بالتعبير فهو المؤول، وإلا فهو المشترك. فالمؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة، وإن كان مفعول فعل التعبير الذي من شأن المجتهد. کہہ رہے کہ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کے بیان میں، نظم کی قسموں کے بیان میں۔ یہ متن کی عبارت تھی، آگے شارح اس کی شرح کر رہے ہیں۔ یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ، یعنی پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی اقسام کے بیان میں ہے۔ والطرق هي الانواع والاصناف والصيغة هي الهيئة، کہہ رہے ہیں کہ طرق کے معنی انواع و اقسام کے ہیں اور صیغہ حیت کا نام ہے۔ واللغة وإن كان يشمل المادة والهيئة كليهما لكن أريد بهما ها هنا المادة للمقابلة، اور لغت اگرچہ مادہ اور حیت دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں مقابلے کی وجہ سے مادہ مراد ہے۔ فہما من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع، فکأنہ قال الاول فی انواع النظم من حیث الوضع، ای من حیث انہ وضع لمعنى واحد او اکثر مع قطع النظر عن استعمالہ وظہورہ۔ پس صیغہ اور لغت دونوں مجموعی طور پر وضع سے کنایہ ہیں، اور لغت اگرچہ مادہ اور حیت دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں مقابلہ کی وجہ سے مادہ مراد ہے، لہذا صیغہ اور لغت دونوں مجموعی طور پر وضع سے کنایہ ہیں۔ گویا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ پہلی تقسیم وضع کے لحاظ سے نظم کے اقسام کے بیان میں ہے، یعنی اس لحاظ سے یہ نظم ایک یا ایک سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، قطع نظر اس کے استعمال اور ظہور معنی کے۔ وإنما قدم الصيغة على اللغة لأن للعموم والخصوص زیادہ تعلق بالصيغة في الأغلب، اور ماتن علیہ الرحمہ نے لغت پر صیغہ کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ بالعموم عام اور خاص ہونے کا تعلق زیادہ تر صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہی اربعۃ: الخاص والعام والمشترک والمؤول، لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان الأول فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام، وإن كان الثاني فإما أن يترجح أحد معانيه بالتعبير فهو المؤول، إلا فالمشترك۔ اور وہ چار ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول، اس لیے کہ لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ معنی پر۔ اگر اول ہے تو وہ منفرد معنی پر دلالت کرے گا بلا شرکت غیر، یا غیر کی شرکت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ اگر اول ہے تو یہ خاص ہے، اور اگر ثانی ہے تو یہ عام ہے، اور اگر لفظ ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے معنی میں سے یعنی چند معنی میں سے کوئی معنی تعویل کے ذریعے راجح ہوگا یا راجح نہیں ہوگا۔ اگر اول ہے تو مؤول ہے، اور اگر ثانی ہے تو اس کو مشترک کہا جاتا ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ فالمؤول فی الحقیقت انما هو من اقسام المشترک الذی دل صیغۃ ولغۃ، وان کان مفعول فعل التعبیر الذی من شان المجتہد۔
لہذا مؤول حقیقت میں اس مشترک کی قسموں میں سے ہے جو صیغہ اور لغت دونوں لحاظ سے دلالت کرتا ہے، اگرچہ مؤول اس فعل تعویل کا مفعول ہے جو مستحق کی شان ہے۔ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، یہ متن المنار کی عبارت ہے اور پوری عبارت کچھ یوں ہے: الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ وہی اربعۃ الخاص والعام والمشترک والمؤول، یعنی پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کے بیان میں، اور وہ 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ یہاں ماتن نے کئی لفظ استعمال کیے ہیں۔ پہلا ہے وجوہ، وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی چہرے کے آتے ہیں، یہاں اس سے مراد اقسام کے ہیں۔ دوسرا ہے صیغہ، صیغہ لفظ کی وہ خاص شکل ہے جو حروف، حرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، جیسے ضرب ہے۔ تیسرا ہے لغت، اور لغت کے معنی حیت کے بھی آتے ہیں اور مادے کے، دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف مادہ مراد ہے کیونکہ لغت کا لفظ اس جگہ صیغے کے مقابلے میں بولا گیا ہے، اور چونکہ صیغہ سے حیت مراد ہے تو اس کے مقابلے میں لغت سے مادہ مراد ہوگا، حیت مراد نہیں ہوگا۔ اچھا، حیت اور مادہ یہ ان دونوں سے ماتن لینے نے کنایتاً وضع مراد لیا ہے۔ تو اب گویا ماتن نے جو یہاں بحث چھڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، یعنی استعمال اور ظہور معنی سے قطع نظر نظم یا کہہ لیجیے لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے نظم کی تقسیم یہاں ماتن فرما رہے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ماقبل میں گزرا ہے کہ صیغہ سے حیت اور لغت سے مادہ مراد ہے، اور مادہ یہ طبعاً حیت سے مقدم ہوتا ہے، لہذا ذکر میں بھی مادہ یعنی لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ تو اس کا جواب دیا ہے شارح نے کہ یہاں خاص اور عام کے بیان کو مقدم کرنا مقصود ہے، اور عموم خصوص کا تعلق زیادہ تر یہ صیغے سے ہوتا ہے، مادے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے رجلن ہے، رجلن میں خصوص اور رجال جو اس کی جمع ہے اس میں عموم ہے، تو رجلن میں خصوص اور رجال میں عموم یہ صیغے سے حاصل ہوا ہے، مادے سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادہ یعنی جو اس کا مادہ آپ نکالیں گے تو وہ نکلے گا را، جیم اور لام، اور یہ رجلن اور رجالن دونوں کے اندر یکساں ہیں، برابر ہے۔ تو چونکہ یہاں خاص اور عام کے بیان کی تقدیم مقصود ہے اور خصوص و عموم صیغے سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ لغت سے، اس لیے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں متن میں صیغوں کو مقدم کیا ہے۔ بہرکیف صاحب المنار فرماتے ہیں کہ وضع کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک اور نمبر 4 مؤول۔ اور پھر ماتن نے پھر اس کے بعد دلیل حسر بیان فرمائی ہے کہ ان چاروں کے درمیان دلیل حسر یہ ہے کہ لفظ وضع کے اعتبار سے ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر اول ہے تو ایک معنی پر بلا شرکت غیر دلالت کرے گا یا غیر کی شرکت کے ساتھ دلالت کرے گا۔ اگر ایک معنی پر بلا شرکت غیر دلالت کرتا ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر شرکت غیر کے ساتھ دلالت کرتا ہے تو وہ عام ہے۔ اب دوسری شکل یہ، اگر لفظ یا نظم ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے گا تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو ان معنی میں سے کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے راجح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر راجح ہے تو اس کو مؤول کہتے ہیں،
اور اگر نہیں ہے تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ یہ دلیل اثرہ مکمل ہوئی۔ فالمؤول فی الحقیقتی، یہ بھی دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ مؤول یہ یعنی فعل تعویل کا مفعول ہے اور تعویل کرنا ہے مستحیل کام ہے، تو مؤول کو وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شاعر نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو مؤول ہے یہ در حقیقت مشترک کی قسم ہے، اس طور پر کہ مشترک جو وضع کے اعتبار سے ایک سے زائد معنی کے لیے کثیر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے، اگر اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی تو مؤول ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مؤول مشترک کی قسم ہے اور مشترک وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم ہے، اور کسی شے کی قسم چونکہ اس شے کی قسم ہوتی ہے، اس لیے مؤول بواسطہ مشترک باعتبار وضع کے نظم کی قسم ہوگی۔ اسی کو شارح نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ فالمؤول فی الحقیقت انما هو من اقسام المشترک الذی دل صیغۃ ولغۃ وان کان مفعول فعل التعبیر الذی من شان المستحد، یعنی مؤول در حقیقت میں اس مشترک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو صیغہ و لغت دونوں لحاظ سے دلالت کرتا ہے، اگرچہ مؤول اس فعل تعویل کا مفعول ہے جو مستحد کی شان میں سے ہے۔